انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا، یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا میرا نام. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی. اس کے بہت سارے، ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ، میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا، مان لیا اس نے کہ ایسا پی گیا، ایسا گھما دیا. اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہنے ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے، جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے، جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا، عصر کو، ظہر کو مؤخر کیا تھا، عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا، کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز. ہم اسکول میں تھے نا، ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا، میس ایسے ہم وہ دیکھا 50-50 میس. میں کہتا سر پلیز. پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر، یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ. اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ، لیکن چلو اس میں اضطراب ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں. لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی، بیٹنگ بھی خود ہی، اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا، وہ شعر یاد کر لو بس، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا. یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو، وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، کتنا علمی کتابی ہے. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ، کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے. تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو، نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، تو کسی نے کہا
کہ آپ نماز پڑھائیں, تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا, احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کوئی بھی عذر نہیں تھا, لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے,